بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک بازار سے گزر رہا ہوں اور میری جو نگاہ ہے کیمرے کی وہ بازار میں مختلف دکانوں پر چلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بازار کون سا ہے اور میں کہاں پر آیا ہوں یہ آپ کو سامنے لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہے جناب حضرت سید کبیر الدین دریائی، یعنی شاہ دولہ ولی دریائی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کروا رہا ہوں دربار کے ساتھ چھوٹے سے بازار کا، جو کہ حضرت شاہ دولہ ولی دریائی کے دربار کے بالکل ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہم اندر روضہ مبارک پر آگے ہیں، اور یہ میں آپ کو دربار کا اب وزٹ کروا رہا ہوں، اور آپ کو میں انشاءاللہ تعالی ان بزرگوں کے بارے میں مکمل معلومات جو مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کو دوں گا۔ تو یہ شاہ دولہ ولی دریائی، شاہ دولہ کے چوہے آپ نے سنا ہوگا، گجرات میں یہ بہت بڑا دربار ہے اور بہت بڑی اولیاء کرام میں ہستی مانی جاتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو آج ان کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاہ دولہ نہیں ہے، یہ شاہ دولہ ہے۔ جی ہاں، یہ دولہ ہے، دولہ نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ کثرت استعمال سے بگڑ کر دولہ بن گیا ہے، لیکن یہ شاہ دولہ ہے، اور یہ وہ دولہ ہے کہ جس کی بارات جو ہے یہ آ رہی تھی، اور وہ جو کشتی تھی وہ پانی میں ڈوب گئی۔ تو حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کشتی کو، جو کہ 11 سال پانی میں ڈوبی رہی، اپنی کرامت سے اس کشتی کو اور اس کشتی کے تمام براتیوں کو اور تمام لوگوں کو اثر نو جو ہے بیدار کیا تھا، اور وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے وہ دوبارہ تر گئی تھی، اور یہ لوگ جو ہے یہ کشتی میں سوار تھے۔ اور یہ آپ کو میں دربار کا مکمل وزٹ کرواتا چلا جا رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو شاہ دولہ ولی دریائی کے بارے میں معلومات بھی دینے لگا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ معلومات آپ لوگوں کو اگر پہلے نہیں پتہ تھی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو سرکار ہیں سید کبیر الدین، یہ حضور غوث پاک کے جو ان کا تعلق کیا تھا کہ حضور غوث پاک سے ان کا تعلق یہ تھا کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ حضور غوث پاک کے چچا زاد بھائی یعنی کزن تھے۔ آج کی زبان میں ہم کہیں گے کزن تھے۔ تو یہ چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، ان کا نام سید کبیر الدین تھا، اور جناب سید کبیر الدین ہی وہ ہستی تھے کہ جو اس کشتی میں سوار تھے، اور یہی دولہ تھے اس کشتی کے، جو کشتی آ رہی تھی اور وہ کشتی جو ہے وہ دریا میں ڈوب گئی۔ ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے حضور غوث پاک سے کہا کہ جس دن میں نے اپنے بیٹی کی شادی کے دن رکھے ہیں، اور جس دن میرا بیٹا جو ہے وہ دولہا بنے گا اور میں دلہن بیاہ کر لینے جاؤں گی تو میں آپ کے ہاں سے حاضری دے کر کے جاؤں گی۔ تو جب وہ دلہن لینے کے لیے گئی تو اس نے کیا کیا کہ وہ سرکار کے ہاں سے ہو کر نہیں گئی، حاضری دینا بھول گئی، اور کہتے ہیں کہ اسی لیے جب وہ واپس آ رہی تھی تو پوری بارات جو تھی وہ جب عین درمیان میں دریا کے پہنچی تو وہ دریا میں ساری کشتی جو تھی باراتیوں سمیت ڈوب گئی۔ کہتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ جو ہیں اس کشتی پر سوار تھے، اور ساری کی ساری کشتی جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ پھر 11 سال تک وہ عورت وہاں دریا کے کنارے بیٹھ کر عبادت کرتی رہی، اور کہتے ہیں کہ اس نے 11 سال میں حضور غوث پاک سے معافی مانگی، اور 11 سال بعد سرکار نے اس کو معافی دی، اور وہ برات جو ہے وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ کشتی نمودار ہوئی، اور وہ برات دوبارہ وہیں سے جہاں سے وہ ڈوبی تھی وہیں سے دوبارہ نمودار ہو کے چل پڑی۔ تو یہ جو تھے یہ سید کبیر الدین تھے جن کو شاہ دولہ کا لقب ملا، اور ان کو جو ہے حضور غوث پاک نے اپنا خاص خلیفہ مقرر کر دیا۔
آج بھی یہ گجرات میں دربار ہے، آپ اگر جانا چاہیں تو بڑی آسانی سے گجرات جا کے شاہ دولہ ولی دریائی کا سلام کر سکتے ہیں۔